ہیلو السلام علیکم ویورس، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی یہاں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جو ہے ہماری شب رات کی رات کا آغاز تو کافی دیر سے ہوا ہوا، لیکن میں جو ہے نا بچوں کو سلا کے فارغ ہو کے سارے کام نپٹا کے تو میں عبادت کے لیے بیٹھی تھی۔ تو تھوڑی بہت میں نے ابھی پڑھائی شروع کی ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں کچھ شیئر کرتی ہوں آج کی رات کی عبادت کے بارے میں۔ آج کی رات کی عبادت کے بارے میں شیئر کرتی ہوں کہ ہاں اس کتاب، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ میں چیک دکھاتی ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اردو وظائف کی بک ہے، اس کے اندر سے میں جو ہے نا پڑھتی ہوں۔ اس میں باقاعدہ جو ہے ساری نا تفصیل دی ہوئی ہے پڑھائی کے بارے میں، یعنی کہ ہر مہینے کے بارے میں نا اس میں بتایا ہے کہ آپ اس کی عبادت اس طرح کریں اور اس طرح جو ہے نا اس رات جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا میں اس میں سے دیکھ کے پڑھتی ہوں۔ تو میں جو ہے نا آپ کو بتاتی ہوں کہ نا پیچھے لائٹ روشنی پڑ رہی ہے، میں کس طرح سامنے رکھتی ہوں تو اس طرح بھی روشنی پڑے گی تو صحیح ہے۔ ایک گلاس کے ساتھ میں ٹکا رہی ہوں لیکن ٹک نہیں رہا، روشنی پڑ رہی ہے۔ چلیں کوئی نہیں، اس میں اگر تھوڑی کالی بھی تصویر آتی ہے تو خیر ہے۔ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شبان المعظم کی 15ویں شب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ فرمایا اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دے کر اس کی مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ پاک حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شبان کی 15ویں شب کو غسل کریں، اگر کسی کی تکلیف کے سبب نہ کریں تو پھر صرف باوضو ہو کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی چاہیے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ صرف 2 رکعت ہوتی ہیں، تحیۃ الوضو جو ہوتا ہے اس کی 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، جس میں ہمیں ہر رکعت میں یعنی کہ ایک رکعت میں آپ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، آیت الکرسی صرف 1 بار، سورہ فاتحہ صرف 1 بار، اور پھر جو ہے سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہوتی ہے ہر رکعت میں۔ ویسے یہ 1 رکعت کی میں بات کر رہی تھی۔ اچھا، شبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھنی ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ۔ یہ دوسری رکعت ہے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو، یعنی کہ پہلے ہم 2 رکعتیں پڑھ لیں گے نا اس طرح کہ پہلے سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد جو ہے نا 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ ہو گئی 2 رکعت کمپلیٹ۔ اس طرح آپ نے سلام پھیر لیا، یہ ہو گئی۔ اب آپ نے 2 رکعت اور پڑھنی ہے، پھر جو ہے نا اپنی نیت کر کے باندھیے گا، نیت باندھ کے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف، یعنی کہ سلام جب آپ نے پھیر لیا 2 رکعتوں میں یہ پورا کر لیا، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت، یہ 2 رکعتیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے دونوں رکعتوں میں آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھنی ہے اور 15 بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ 1 رکعت میں 15 مرتبہ، پھر 1 رکعت میں 15 مرتبہ، اس طرح یہ 2 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ جب یہ 2 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے تو اس کے بعد آپ نے درود شریف 100 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی کہ پوری 100 کی تسبیح دانوں کی جو ہوتی ہے نا، 100 والے دانوں کی تسبیح پورے درود شریف کی وہ پڑھنی ہے۔ یہ جو آپ کی رکعتیں ہیں یہ آپ کی ترقی رزق کی دعا کرنے کے لیے ہیں، یعنی کہ انشاءاللہ اس کی نماز کے باعث رزق میں آپ کی بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی۔ 15ویں شب ماہ شبان 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنے، یعنی کہ 8 رکعت ہم نے پڑھنی ہے 4 سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ والی جو صورت ہے وہ پڑھنی ہے ایک ایک بار۔ سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے واسطے مغفرت کی، یعنی کہ یہ آپ کی مغفرت کے لیے بہت افضل جو ہے نا 8 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، 15ویں ہی رات میں، یعنی کہ رات کی یہ ساری میں نفلی عبادتیں بتا رہی ہوں، یعنی کہ نفلی جو آپ کی رکعتیں ہیں، کہ یہ جو ہم رات میں اپنی نمازیں پوری کرتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ پوری کرتے ہیں، یہ اس کی ہیں۔ تو یہ ہے کہ میرے پاس تو تھوڑا ٹائم شارٹ ہے، تو میں آپ کو نا جلدی جلدی بتا دیتی ہوں، تو آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ 15ویں رات شب کو 8 نماز رکعت، آپ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، یعنی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ 4 رکعت کی ایک نیت باندھنی ہے، پھر 4 رکعت کی ایک نیت باندھنی ہے، اس طرح یہ 8 رکعت کی نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے 10 مرتبہ، یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے، سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے 10 مرتبہ۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا، جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واقعی بہت نعمتیں رکھے ہیں۔ ہم واقعی کہتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ وہی بات ہو جاتی ہے۔ اچھا، شب 15ویں 14 رکعت نماز، یعنی کہ 14 رکعت نماز کی ہم نیت کریں گے، کتنے 7 سلام کے ساتھ، یعنی کہ 14 رکعت کی ہم نے نیت کی، دو رکعت کی ہم نے نیت کرنی ہے، اور 7 اس میں سلام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے آپ نے پڑھنا ہے سورہ کافرون، یا ایھا، آپ کو پتہ ہے نا سورہ کافرون کون سی ہوتی ہے، قل یا ایھا جو ہوتی ہے سورہ کافرون کا، تو ابھی مجھے شروع کا وہ بھی یاد نہیں آ رہا، تو آئی تھنک یہی ہے، اسی طرح اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو سورہ کافرون ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار، سورہ فلق ایک بار، سورہ ناس ایک بار پڑھنی ہے بعد سلام کے، آیت الکرسی ایک دفعہ، پھر سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول سے لے کے تا عظیم، یعنی کہ لقد جاءکم رسول سے لے کر عظیم جہاں تک آ رہا ہے وہاں تک آپ نے ایک بار پڑھیں، واسطے قبولیت دعا ہو، دنیاوی ہو یا دینی، یہ نماز بہت افضل ہے، یعنی کہ آپ جو بھی دعا کریں گے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی، وہ آپ کی آخرت کے لیے ہو یا دنیا کے لیے ہو یا دین کے لیے ہو، وہ آپ کی ضرور پوری کی جائے گی۔ مجھے نا لائٹ کا مسئلہ پڑ رہا ہے بار بار، اس لیے مجھے نا اس کی وہ نہیں نظر آ رہی شکل۔ اچھا، شب 15ویں بعد نماز مغرب کی 6 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھیں، پہلی بار درازی عمر بالخیر۔ اچھا، یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ والی آیتیں جو ہیں، یہ والی تو سب پڑھتے ہی ہیں نماز مغرب کے بعد، جو ہم اس رات جو ہے نا اسٹارٹ کرتے ہیں، نماز مغرب کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے، 6 رکعتیں جو ہوتی ہیں ہماری، وہ ہم پڑھتے ہیں آئی تھنک 2 رکعت کر کے، 1 2 3، ہاں، یعنی کہ ایک جو ہے نا درازی عمر کی ہوتی ہے، اور ایک جو ہے کوئی اعلیٰ بلا جو ہمارے گھروں میں ہوں یا نہ، اس سے دفاع بلا کے لیے ہوتی ہے، اور تیسری بارے مخلوق کا محتاج، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کریں، تیسری رکعت جو ہے اس کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً ادا کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، یہ جو ہے نا، یہ جو میں نے باقی کی آپ کو بتائی ہیں ساری رکعتیں، تو یہ پوری رات میں پڑھنی ہوتی ہیں، تو آپ جب آپ کا جیسا آپ کو مناسب لگے آج کی رات میں آپ پڑھ لیجیے گا، اور جو ہے نا مجھے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ جو ہے نا اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا نیکی کی ہدایت دے، اور میرے تھرو اگر کسی کو نیکی کی ہدایت ملتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر میری کوئی بھی بات آپ کو اگر بری ناگوار گزری ہے، بری لگی ہے، تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور جو میں نے آپ کو بتائی ہیں رکعتیں ہیں، پلیز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں بھی پڑھنے کی کوشش کری ہوں، کیونکہ آج میں نے سارا دن روزہ رکھا تھا، تو میری نا ہمت اب تھوڑی وہ ہوئی تھی۔ ابھی میں نے ابھی جو ہے نا میں نے دوائی پی، یہ ساشے بھی پیا ہے، کیلسی کا دوائی بھی کھانی ہے ابھی، تو میں ہمت کر کے ضرور جو ہے نا ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں پوری رات جاگوں گی، لیکن میں یہ ادا کرنے کی لازمی کوشش کروں گی۔ اچھا، دعائے نصف شعبان معظم بھی ہوتی ہے اردو وظائف کی بک میں، آپ وہ بھی لازمی پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، ساتھ ساتھ میرے پیرنٹس کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ماں باپ کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت برساتا رہے، آمین۔ اوکے، اللہ حافظ۔